اگر تم اپنی عبادت اور ثواب کا کل انتظار کرو تو وہ عبادت اور خدمت نہیں، کیونکہ سچے کا اجر حال ہی میں حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول وہ شخص ہے جو بار خلق کھینچے اور ہوئے خوش رکھے۔ کسی نے دریافت کیا کہ کس طرح حق کو پہنچنا چاہیے؟ فرمایا، اندھا، بہرا اور لنگڑا بن کر۔ خوش خلقی اور خاموشی ہلکی ہے پیٹھ پر اور بھاری ہے میزان پر۔ کسی نے کہا کہ متکبر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا، جو شخص تمام عالم میں اپنے سے زیادہ کوئی چیز خبیث سمجھے۔ برے اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ صریح دشمنی کے مترادف ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ بھوک کو کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ فرمایا، اگر فرعون بھوکا ہوتا تو انا ربکم الاعلی میں خدا تعالی ہوں ہرگز نہ کہتا۔ جس کو اللہ تعالی مقبول کرتا ہے اس پر ظالم کو مسلط کرتا ہے جو اس کو رنج دیتا ہے۔ معرفت یہ ہے کہ تم مخلوق کی حرکات و سکنات کو بواسطہ خالق جانے۔ تواضع یہ ہے کہ تو درویشوں سے تواضع کرے اور امیروں سے تکبر۔ توکل یہ ہے کہ تو زندگانی کو ایک دن کے لیے جانے اور کل کی فکر نہ کرے۔ وہ زمانہ غربت اسلام کا ہے جس میں علماء مفتون دنیا ہوں۔ جیسا تم خدا کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ۔ نیک بخت وہ ہے کہ نیکی کرے اور ڈرے، اور بدبخت وہ ہے کہ بدی کرے اور مقبولیت کی امید رکھے۔ جو گن کر کام کرتا ہے اس کا اجر بھی گن کر ملتا ہے۔ مراد تسبیح۔ نفس ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باطل کی طرف رخ کرتی ہے۔ وہ خدا سے بہت قریب ہے جو خوش خلق اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ اگر آپ 30 برس میں طاقتور اور 40 برس میں عقل مند نہیں بنے تو آپ کبھی طاقتور اور عقل مند نہیں بن سکتے۔ ہر بچے کی پیدائش اس بات کا پیغام ہے کہ خدا ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا۔ اس وقت تک اپنے آپ کو انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے غصے کے زیر اثر ہے۔ ملک ایک کھیتی ہے اور عدل اس کا پاسبان۔ پاسبان نہ ہو تو کھیتی اجڑ جاتی ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث سے بے بہرا ہے اس کی پیروی مت کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آگ بے شک لوگوں کے لیے عذاب ہے جو خدا کو نہیں پہچان، لیکن خدا شناس لوگ آگ کے لیے عذاب ہوں گے۔